اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے، وصدق بہ، اور وہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور صدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ آپ یعنی حضرت ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل ہوا ہے۔ تو احباب ذی وقار، آج مقصود حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں کہ انسان کو دنیا میں تین چیزیں بڑی محبوب ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے، ایک اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور مال بڑا پیارا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر وہ ذات ہیں جنہوں نے یہ تینوں چیزیں آقا کونین پہ فدا کر دی۔ جان کی باری آئی تو دیکھیں ہجرت سے پہلے کے معاملات میں کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بیت اللہ میں کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حضرت ابو بکر صدیق وہاں تشریف لے گئے اور حضور کو بچانے لگے تو کفار نے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو پہلا سوال یہی کیا کہ میرے آقا کا کیا حال۔ احباب ذی وقار، اور ہجرت کی رات کفار نے مشورہ کر لیا، انہوں نے اجتماع میں مجلس میں مشاورت کر لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے، اور اس کٹھن رات میں بھی صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں۔ اور پھر ہجرت کے بعد دیکھا جائے تو ہر غزوے میں حضرت ابو بکر صدیق آقا کونین کی حفاظت کے لیے سینہ سپر نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کان اشجع الناس، آپ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ پھر اولاد کو دیکھا جائے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ ہجرت کی رات حضرت اسماء کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ کھانا غار ثور تک پہنچ جائیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ مکہ کی خبریں لے کے غار ثور تک پہنچ جائیں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بعد میں ایمان لائے، غزوہ بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے، اور جب ایمان لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کرنے لگے ابا جان، غزوے کے موقع پہ آپ کی گردن میری تلوار کی زد میں آئی تھی لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا، اگر تیری گردن آ جاتی نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تو میرے محبوب نبی کا دشمن تھا۔ قربان جاؤں صدیق اکبر پہ۔ اور سامعین ذی وقار، مال تو ایسے نچھاور کیا کہ سب کچھ راہ محبوب پہ قربان کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف نے بڑے ظلم ڈھائے۔ ایک دفعہ حضور پاس سے گزرے تو دیکھا حضرت بلال نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے اور احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں، تو حضور بے قرار ہو گئے۔ فرمایا احد ینجیک، وہی احد، وہی واحد جس کی تو صدائیں لگا رہا ہے تجھے نجات دے گا۔ اور پھر حضور واپس پلٹے تو حضرت صدیق اکبر دان نبوت معاملے کو سمجھ گئے، اور انہوں نے مال و متا لیا اور امیہ بن خلف کو منہ مانگی قیمت دے کے حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔ احباب ذی وقار، پھر حضرت ابو بکر صدیق نے ہر موقع پہ اپنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بھی مجھ پہ احسان تھا میں نے اس کا بدلہ عطا کر دیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت کے دن ادا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے راضی ہوئے حضرت صدیق اکبر پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابا بکر، کہ
کہ جو چاہتا ہے، جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں ایسے شخص کو دیکھے جسے آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھے۔ احباب ذی وقار، پھر حضور نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا، کل حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی حضور نے ارشاد فرمایا الناس کلہم یحاسبون الا ابا بکر، کہ ابو بکر کے علاوہ ہر بندے کا حساب لیا جائے گا، حضرت ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا۔ احباب ذی وقار، حضرت ابو بکر صدیق بڑی عظمتوں کے حامل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جا بجا آپ کی عظمتوں کے تذکرے کیے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کس نے حالت مسکینی میں صبح کی ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا آج تم میں سے کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں قال انا یا رسول اللہ میں نے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عیادت کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں، یہ ساری خصلتیں جمع ہو گئیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور حضرت انس کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا واجبت لکل جنہ، ابو بکر تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، ناز صداقت، فخر رفاقت، سیدنا صدیق معظم، جان سخاوت، روح مروت، سیدنا صدیق معظم، سب سے مکرم، سب سے مفضل، بعد رسل مخلوق میں افضل، دال ہے اس پہ قول نبوت، سیدنا صدیق معظم۔